ہم ہوش میں جینے کی بات کر رہے تھے. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اسی پہ ہی ڈسکس کیا اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک کو ختم کریں گے. اگر آپ میں سے کوئی اپنا ذائچہ نکلوانا چاہتا ہے یا وہ اپنی پرابلمس اس کا حل چاہتا ہے تو مجھے اپنا سوال کے ساتھ اپنے پرٹیکولرز بھیجیں، جس میں آپ کا نام، آپ کا پیدائش جو بھی ڈیٹ ہے، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ اور جگہ، یہ 4 چیزیں، اور ساتھ میں اپنا جو خاص سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھے بھیجیں. انشاءاللہ میں اس کا آپ کو نیٹل چارٹ، ایسٹرولوجیکل جو پہلو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا حل بھی ہم نکالیں گے. ہوش میں جینا، اب اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. آپ نے کانشیس، سب کانشیس، شعور، لا شعور تو سنا ہوگا. اب جو بھی کام کرتے ہیں، اب اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا. آپ جو بھی کام کرتے ہیں 95% سے اوپر آپ کا سب کانشیس یا لاشعوری طور پہ آپ کا مائنڈ کام کرتا ہے. مثال دے کے سمجھاؤں گا. آپ نے جب گاڑی چلانا سیکھی تھی یا سائیکل چلانا سیکھی تھی تو کانشیسلی آپ کو سکھایا گیا تھا کہ سائیکل کو کس طرح بیلنس کرنا ہے. جب آپ نے پہلی مرتبہ سائیکل کے پیڈل چلایا تو آپ رائٹ سائڈ جب اسٹارٹ کیا تو رائٹ سائڈ گرے ہوں گے یا لیفٹ سائڈ گرے ہوں گے. تو کانشیسلی جب آپ نے شروع میں سائیکل کو چلانا سیکھا تو ایک عادت یا اپنے آپ میں پریکٹس کو جب آپ نے لیا تو وہ ایک بیلنس بننا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گیا. اور پھر کبھی بھی آپ کو، آج بھی تم اگر سائیکل چلاؤ تو کبھی بھی نہیں گرو گے، کیونکہ وہ بیلنس سب کانشیس میں بیٹھ گیا. بالکل اسی طرح جب گاڑی تم نے سیکھی، شروع میں تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، سیٹ پہ بیٹھے یہ آپ کو چابی سے اسٹارٹ کرنا، گاڑی کو فری کرنا، نیوٹرل پہ گیئر کو رکھنا، پھر کلچ کو دبا کے پہلا گیئر لگانا، پھر کلچ کو دباتے ہوئے اپنے ریس کو دیتے ہوئے کلچ کو چھوڑنا، پھر جھٹکے سے گاڑی بند. یہ شروع میں کانشیسلی جو آپ کر رہے تھے بڑا مشکل تھا. پھر آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا، ہفتہ، 2 ہفتہ، 15 دن، مہینہ، پھر آپ نے گیئرز کو سمجھا کہ گیئر کیسے اصل میں وہ سمجھا نہیں، وہ ایکچولی آپ نے اپنے مائنڈ میں وہ چیز بٹھائی، اس کی پروگرامنگ کر دی. وہ سلولی تمہارے دماغ میں، سب کانشیس میں بیٹھ گیا. آج اگر تم گاڑی چلاتے ہو تو تمہیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی کلچ کی، کس طریقے سے آپ خود بخود کلچ آپ دباتے ہو اور ریس دیتے ہو، خود بخود گاڑی چلتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اتنی مکھن کی طرح گاڑی چلا رہے ہو. یہ اصل پریکٹس کی تھی تم نے اپنی مائنڈ کی، سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ گئی. اب 95% کبھی بھی بیٹھ کے کوئی ذہن کانشیسلی گاڑی نہیں چلاتے. یہاں تک کہ تم شہر میں رش میں بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہو، اپنے ساتھ کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ تم باتیں بھی کر رہے ہو، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا، گاڑی اسموتھلی چل رہی ہے. یہ کیا تھا؟ سب کانشیس مائنڈ کی پریکٹس ہوئی اور بے ہوشی میں گاڑی چل رہی ہے. اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد گئے، مندر گئے، دکان میں گئے، کسی شہر میں گئے، تمہیں پتہ ہے تمہارے مائنڈ کو تم نے صرف اشارہ دے دیا اپنے ٹانگوں کو کہ اس طرف تمہیں لے کے جائے، تمہیں وہ خود بخود وہیں پہ لے کے جاتا ہے. تم صبح کو نیند سے اٹھے، تم واش روم گئے، تم نے صرف ایک اپنے دماغ سے اپنے جسم کو ایک سگنل دیا کہ اٹھو اور جاؤ، جا کے واش روم میں جاؤ، وہاں پہ نہاؤ یا جو بھی کچھ برش کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے وہ کر کے آ گئے. یہ ساری چیزیں پریکٹس کی ہیں، سب کانشیس مائنڈ میں بٹھا دیا. اب کیونکہ ہمارے تقریباً جیسے میں نے کہا 95% ہمارے کام، اب یہ میں نے کچھ ایسے اگزامپل دی ہیں آپ کو جو آپ خود سوچیں گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی تو پوری زندگی ایسی گزر رہی ہے.
کانشیسلی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. جس دن ہم چیزوں کو کانشیسلی کرنا شروع کریں گے، کیونکہ عادتیں بنانا الگ چیز ہے، ہم نے عادتوں کو دیکھتے ہوئے دوسرے فیصلے بھی اپنے سب کانشیس مائنڈ کو دے دیے. گاڑی چلا رہے ہیں، یہ ایک عادت بنا دی، پریکٹس ہے، سائیکل کی پریکٹس ہے، کہیں جانا پریکٹس ہے، لکھنا پریکٹس ہے، سروں کو سمجھنا پریکٹس ہے. کچھ چیزیں اس پریکٹس سے آتی ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس سے ہم اپنا سب کانشیس مائنڈ استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. لیکن آپ یہ یاد کریں، آپ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ کو کانشیسلی کرنے ہیں، لیکن ہم سوئے ہوئے کر رہے ہیں. اب آ جائیں زندگی کے دوسرے معاملات پہ. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، اس میں تو کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو کردار ہے، جو ہم معاشرے میں نبھا رہے ہیں ایز اے ممبر آف اے سوسائٹی، کیا اس میں بھی ہمیں بے ہوشی میں ہی زندگی گزارنی ہے؟ نہیں، کردار کو ہوش میں گزارنا ہے. اگر اب میں اس کو لائف کے جو سائیکل ہے، جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی چیز ہم بے ہوشی میں کر رہے ہیں جو ہمیں ہوش میں کرنی چاہیے. ہم صبح اٹھ کے جب ہم اپنی آفس میں یا کسی اسکول میں یا کسی جگہ پہ، کوئی بھی ایسی جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یا ہم جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو بھی سرکل، سوشل سرکل ہے، وہاں پہ جانے کے بعد ہم ہوش میں نہیں ہوتے، بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا مائنڈ بنایا ہوا ہے، ایک خود کا ایک خیال بنایا ہوا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، ہم اپنے حساب سے سنیں گے. ہم نے اپنے کان بنائے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہم تو اپنے نظریے کے حساب سے سنیں گے. نہیں، ہم نے کبھی سوچ سمجھ کے سنا ہے کہ یار کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو پوری جو اپنے دماغ کی ہسٹری ہے اس کو مٹا کے صرف اس کو سنیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ بولنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا، اور جس نے سنا وہی کامیاب ہو گیا. ہمیں سننے کی ٹیکنیکی کا پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کیسی ٹیکنیک ہے، کیا کیسے سنیں. تو جیسے بیٹھیں گے تو ہم نے سننا ہی نہیں، یہ بھی بے ہوشی کا ایک عالم ہے. اس کے بعد اپنے گھر پہ آ گئے، اپنے آس پاس کے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. ہوش میں کبھی ہیں، خود تو پیسے کما رہے ہیں، خود کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی کا اگر پیٹ بھرا ہوا تو کسی دوسرے کی بھوک کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے آس پاس کے جو ہمارے رشتے ہیں، قریبی رشتے، میں دور کے رشتوں کی بھی بات نہیں کر رہا، قریب کے رشتے ہیں، کوئی نہیں سوچتا. زندگی سوتے ہوئے گزار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ زندگی چلتی جا رہی ہے. ایک ایک گھڑی جو ہے نا، وہ آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں. اس کے بعد جب ہم اپنے بارے میں یہ زندگی گزر رہی ہے، کبھی اپنی صحت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے ہیں، سوتے ہوئے ہوتے ہیں. جس جسم میں ہمیں رہنا ہے اس کو ذرا دیکھو، پیٹ نکل رہا ہے، جسم عجیب قسم کا ہو رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز اچھی چیز ہے، سب کو پتہ ہے کہ ڈائٹ صحیح طریقے سے کرنی ہے، کوئی ہوش نہیں، بے ہوشی میں زندگی گزر رہی ہے. اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھو، ان کی تربیت دیکھو. آج کل کے دور میں آپ خود دیکھ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہمیں کچھ وہ احساس ہی نہیں، بس بول دیتے ہیں. اچھے اسکول میں ہم نے اس کو داخلہ کر دیا، ٹیوشن رکھوا دی، لیپ ٹاپ دے دیا، ٹیبلٹ دے دیا، ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنے فرض پورے کر لیے. نہیں، ہوش میں رہ کر دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. پیرنٹنگ کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے دیکھیں. ہوش ہی نہیں ہے. کتنی چیزوں میں آپ کو گنواؤں، اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے ہوش اور بے ہوشی کے، آپ جو بے ہوشی کے جو دور گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کی ایک ایک پل میں آپ کو ایک ایک معاملے بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ شاید ہی ہوش میں آ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو ہوش کے ساتھ گزارنا ہے. اپنے حال میں جو پریزنٹ ہے اس میں گزار کے دیکھو، ہر چیز پہ نظر رکھو،
جو لاشعور کی چیزیں ہیں ان کو، عادتیں ہیں ان کو لاشعور سے استعمال کرو، جو شعوری چیزیں ہیں ان کو شعور سے استعمال کرو، فیصلے شعور سے کرو۔ غصہ جو آتا ہے اس پہ جب آپ سوچیں گے، جب آپ شعوری طور پہ دیکھیں گے، تو غصہ کرنا اصل میں خود کو تکلیف دینی ہے، کسی اور کی غلطی کا ازالہ خود کر رہے ہو، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو کوشش کرو زندگی کو اپنی، ایک تو یہاں پہ جو آپ کے سامنے جو پل گزر رہا ہے اسی کو زندگی سمجھو، اور زندگی کو ہوش میں گزارو۔